نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی في شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الکریم وعلى آلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال في القرآن المجيد في موضع آخر والضحى والليل إذا سجى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم والحمد للہ رب العالمین آمین بجاء سید المرسلین۔ حضرات، سر شام سے اب تک آپ حضرات نے اس مجلس پاک میں نعت پاک کو بھی سماعت فرمایا اور ایک مختصر سی تقریر کو بھی سماعت فرمایا۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ کے بارگاہ پربہار میں حاضر آیا۔ اگر آپ لوگوں نے دعاؤں سے نواز دیا تو انشاءاللہ العزیز میرے متعلق ذکرن جو بہت زیادہ تیز چلتی ہے آپ کی پیاری سماعتوں کے حوالے پیش کیا جائے گا۔ میرا معمول ہے اور حکم بھی ہے کہ نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کیا جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اجازت ہے تو میں اپنا آغاز بتاؤں، میں اپنی پہچان بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ میرا یہ معمول کہ میں جہاں بھی بولوں جس کا کھاؤ اس کا ضرور گاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ مانگنے کا کوئی سلیقہ، توجہ دیجیے اور زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں، بول دیجیے مچل کے، نہ مانگنے کا کوئی سلیقہ نہ بندگی میری بندگی ہے، نہ مانگنے کا کوئی سلیقہ نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بری ہوئی۔ اور میں اپنی پہچان دوں کہ عشق احمد میں جیتا ہوں، عشق احمد میں جیتا ہوں، دشمنوں کے نظر میں پیتا ہوں۔ توجہ دیجئے گا، بہت ہی قیمتی شعر کہ عشق احمد میں جیتا ہوں، دشمنوں کے نظر میں پیتا ہوں، اور اے منافقو تم مجھ سے مت الجھنا، میں بریلی کا جان پیتا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، شہید میلاد النبی، زندہ باد۔ اور ایک اور بات میں بارہا یہ کرتا ہوں، میرے نیٹ پہ بھی اگر آپ نے تقریر سنا ہوگا یا سننے کی خواہش مند ہے تو یہ شعر ضرور سنیے گا کہ تم مجھے چھیڑتے ہو شیر کا بچہ بن کر، تم مجھے چھیڑتے ہو شیر کا بچہ بن کر، چیر کر رکھ دوں گا تجھے غوث کا کتا بن کر، چیر کر رکھ دوں گا تجھے غوث کا کتا بن کر۔ جی لگائیے اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جی لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کرے، کہے یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھائیے۔ ایک دعا کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آمد رسول کے صدقے میں، رب نے اگر اس دعا کو قبول کر لیا تو سب قسمت کا ستارہ فوج سریہ پہ پہنچ جائے گا۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اے پاک پروردگار، تیرے
تیرے محبوب کے صدقے میں، تیرے محبوب کے محبوب کو جس نے تیرے محبوب کو یاد کیا تو اسے مدینہ کی زیارت کرا دے۔ شعر میں آپ کی پیاری سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ میں ایک مطلع ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد آمد رسول کے وہ چند اشعار جو بہت ہی انوکھے اور قیمتی ہے، جو آپ کی پیاری سماعتوں کے حوالے پیش کرنا ہے، انشاءاللہ وہ شعر دے رہا ہوں۔ ملاحظہ فرما لیں انداز، جو بھی سرکار دو عالم پہ فدا ہو جائے، مچل کے بول دیجئے جو بھی سرکار دو عالم پہ فدا ہو جائے، جو بھی سرکار، جو بھی سرکار، توجہ چاہوں گا، میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، شعر ملاحظہ کریں کہ جو بھی سرکار دو عالم پہ فدا ہو جائے، جو بھی سرکار تمام عاشقوں کی یہ تمنا ہے کہ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور سرکار عاصی حضور فیض العارفین نے فرمایا کہ محبت غیر کی مجھ سے چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے تم اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ اس شعر کو ذہن میں رکھے اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ میرے گھر آئیں گے، ان کے گھر آئیں گے، مجھے کے بول دیجئے، ان کے گھر آئیں گے ایک روز مدینے والے، بول دیجئے انشاءاللہ کہ میرے گھر آئیں گے، ان کے گھر آئیں گے، ان کے گھر آئیں گے، سب کے گھر آئیں گے ایک روز مدینے والے، میرے گھر آئیں گے، میرے گھر آئیں گے، دل بچھا دوں گا اگر مجھ کو پتہ ہو جائے۔ رات سے اشعار بہت ہے اس میں، لیکن یہ حاصل کلام ہے، اس کو پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ملاحظہ فرما لیں کہ زندگی بھر کی عبادت سے وہ بہتر ہوگا، زندگی بھر کی عبادت سے وہ بہتر ہوگا، زندگی بھر کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المدنی الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات میں صرف دو شعر آمد رسول کے تعلق سے پڑھنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ دیں۔ اجازت ہے، گھبرا تو نہیں رہے نا؟ واقعی کھلاتا کون ہے
جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ گھبراتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ تو عاشق رضا ہیں، عاشق غوث الورا ہیں، تو ہم تو محبت میں ڈوبیں گے ہی۔ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، میں بہت ہی چنیدہ کلام آپ کی پیاری سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ دو جہاں مزین ہے مصطفیٰ کی آمد سے، 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 مشکل بار گلشن ہے مصطفیٰ کی آمد سے۔ اور کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ نور میں نہایا ہے بی بی آمنہ کا ہے، نور میں نہایا ہے بی بی آمنہ کا ہے، نور میں نہایا ہے بی بی آمنہ کا ہے، بی بی آمنہ کا ہے، قدسیوں کا مسکن ہے مصطفیٰ کی آمد ہے، قدسیوں کا مسکن ہے مصطفیٰ کی آمد سے۔ اللہ کی آخری شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ بارہویں کے صدقے ہے بہار کا موسم، بارہویں کے صدقے ہے بہار کا موسم، بارہویں کے صدقے میں ہے بہار کا موسم، پور ساری الجھن ہے مصطفیٰ کی آمد سے، پور ساری الجھن ہے مصطفیٰ کی آمد سے۔ قرآن کا فرمان صرف میرا ہی نہیں بلکہ سارے مومنوں کو اس پر ایمان تھا، ایمان ہے اور انشاءاللہ ایمان، زور سے بولیے انشاءاللہ ایمان، انشاءاللہ ایمان رہے گا، انشاءاللہ ایمان۔ قرآن پاک کا وہ آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پہ روشنی ڈالو، آؤ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ ابرار یعنی اس کے بارگاہ اقدس میں جی لگاؤ، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں یا ایھا نبی کہہ کے پکار دیا، کہیں یا ایھا رسول کہہ دیا، کہیں شاہد کہہ دیا، کہیں مدثر کہہ دیا، کہیں مزمل کہہ دیا، کہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کہیں سراج منیر کہہ دیا، اور یہیں تک محدود نہ رکھا بلکہ رحمت للعالمین کہہ دیا۔ وقار کے بارگاہ اقدس میں، جن کی بارگاہ اقدس میں صدیق کی صداقت نے یہ کہا، فاروق کی عدالت نے یہ کہا، عثمان غنی کی سخاوت نے یہ کہا، مولا علی کی شجاعت نے یہ کہا، آدم کی آدمیت نے کہا، نوح کی نجابت نے کہا، موسیٰ کے جلال نے کہا، عیسیٰ کے کمال نے کہا، نبیوں کی نبوت نے کہہ دیا، رسولوں کی رسالت نے کہہ دیا، صدیق کی صداقت نے کہہ دی، آسمان کی بلندی نے کہہ دیا، زمین کے پستی نے کہہ دیا، سورج کی روشنی نے کہہ دیا، ابھوروں کی روشنی نے کہہ دیا، شاروں کی گنگناہٹ نے کہہ دیا، دریا کی روالی نے کہہ دیا، موجوں کی چغیانی نے کہہ دیا، پھولوں کی مہک نے کہہ دیا، صدیق کی صداقت نے کہہ دیا، فاروق کی عدالت نے کہہ دیا، عثمان غنی کی سخاوت نے کہہ دیا، سب نے یہ مل کر کہا، میں نے عریضہ پیش کیا، آخر یہ بتائیے کہا کس نے کہا، آخر کہا تو کیا کہا، تو سب نے مل کر یہ کہہ دیا، میرے مصطفیٰ کے جیسا میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا
انجمن میں ایسا کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے نبی کی نبوت نے کہا ہے رسولوں کی رسالت نے کہا ہے آدم کی عقلیت نے کہا ہے نوح کی نجابت نے کہا ہے عیسیٰ کے موسیٰ کے جمال نے کہا ہے عیسیٰ کے جلال نے کہا ہے صدیق کی صداقت نے کہہ دیا تمام کے تمام نے یہ کہا قرآن یہ کہہ دیا یا یہ نبی کہا کہیں یا یہ رسول کہا کہیں شاہد کہا کہیں مدثر کہا کہیں مزمل کہا کہیں داعی اللہ کہا کہیں سراج منیر کہا اور کہیں رحمت للعالمین کہہ دیا تو میں نے عریضہ پیش کیا آخر اپنے نبی کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے اپنے آقا کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے اپنے ماں باپ کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے اپنے بابا کو مرجع کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے آدمی دو جہاں کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے ہم غریبوں کے غمگسار کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے مدنی باجدار کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے آمینہ کے دلدار کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے ہم غریبوں کے غمگسار کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے اور مدنی سرکار مدنی باجدار کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے دونوں جہان کے آقا کو بلانا چاہے تو کیسے بلائے یا یہ نبی کہے یا یہ رسول کہے کہا کہے یا مدثر کہے مزمل کہے یا داعی اللہ کہے سراج منیر کہے یا رحمت للعالمین کہے اگر یا یہ نبی کہتے ہیں یا یہ رسول چھوٹ جاتا ہے یا یہ رسول کہتے ہیں مدثر چھوٹ جاتا ہے مدثر کہتے ہیں مزمل چھوٹ جاتا ہے مزمل کہتے ہیں داعی اللہ چھوٹ جاتا ہے اگر داعی اللہ کہتے ہیں سراج منیر چھوٹ جاتا ہے سراج منیر کہتے ہیں رحمت للعالمین چھوٹ جاتا ہے رحمت للعالمین کہتے ہیں تو کہا وہ حسین چھوٹ جاتا ہے اگر اپنے نبی کو بلائیں تو کیسے بلائیں اپنے آقا کو بلائیں تو کیسے بلائیں اپنے بابا کو بلائیں تو کیسے بلائیں تو وہ عالم کے مالک کو مختار کو بلائیں تو کیسے بلائیں تو ادھر ادھر مت چلنا آؤ سب سے پہلے مختوم سمنا کے چوکھٹے پاک کو چنو وہ تمہیں وارث عالم بنا کر لے جائیں گے جب تم وارث عالم بنا کر پہنچ جاؤ گے تو وارث عالم بنا سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سب سے پہلے جبل الاستقامت یعنی وہ رضا ہے سب کے رضا ہے اچھے رضا ہے پیارے رضا ہے ہمارے رضا ہے ارے پوری کائنات کی رضا ہے میں نے ذہن کو پیش کیا میں اپنی پیاری سماعتوں کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں کسی کہنے والے نے کہا تمہارے رضا کے سکتا صرف پڑھیں میں نے کہا رے حالان اس نے انار کے چشمے کو نکال کر چھوڑ دے عشق و محبت کے چشمے کو لگا کر دیکھ تو تجھے پتا چلے گا انار یہ بھی میرے رضا کا سکتا ہے کونا کونا میں میرے رضا کا سکتا ہے چین میں دیکھو میرے رضا کا سکتا ہے جاپان میں دیکھو میرے رضا کا سکتا ہے افغانستان میں دیکھو میرے رضا کا سکتا ہے مارسس میں دیکھو میرے رضا کا سکتا ہے کوئلے میں دیکھو میرے رضا کا سکتا ہے المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں امن رضا قادری جملہ دینا چاہتا ہے توجہ کے ساتھ ذہن کے تختی کو کھولے امن رضا قادری کے جملے کو ذہن کے تختی پہ نوٹ کرے اور میرے رضا کے سکوں کو دیکھنا ہے تو یوں دیکھو کہ وادی رضا کی کوہ ہے ہمالیہ رضا کا ہے جس طرح سے دیکھیے تو علاقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کے اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی مفتی اعظم ہند اعلی حضور تاج الشریعہ اعلی تکبیر اعلیٰ حضرت امام عشق و محمد واسطے بحر معرفت کاتب کمال کرامت ایسے ویسے مولوی کا نام نہیں اٹو چٹو چٹو پٹو مولوی کا نام نہیں امام احمد رضا نام ہے ایسی شخصیت کا جو کاتب کنز کرامت ہے ایسی شخصیت کا جنہوں نے 8 گھنٹے میں دولت مکی کا بالمعلم الغیبیہ کو لکھ کر دیا بنا کے اوپر مارا اور ایسا مارا کہ کہنے پہ وہ بھی مجبور ہو گئے کہ مانا عرب نے تجھ کو جگانا آیا عجم نے تیرا مانے سارا زمانہ ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت عجیب پڑے چھوٹی کے محبرے بھاڑ دکھے اور ایک کے چھبڑے کھنگلے کیا خود چلایا ہم یہ سنت اعلیٰ ذہن کو قریب کریے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہی قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے یہ
وہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا احساس کرنا بھی ثواب ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن ہائے رے افسوس، اے ہمارے غیور مسلمانوں، اپنے ذہن کو دیکھو، اپنے گریبان کو جھاگو، یہ قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ ہے، قرآن مقدس کا وہ کلمات ہے، یہ وہ قرآن ہے جو رسول کائنات پہ نازل کی گئی، یہ وہ قرآن ہے جو جبریل امین لے کر بارگاہ نبوت میں آئے، یہ وہ قرآن ہے جس کو تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو دے کر جبریل امین کو دے کر حضور پروردگار کے بارگاہ میں بھیجا۔ ہائے افسوس اے غیور مسلمانوں، اپنی گریبان کو جھانک کر دیکھو، آج ہمارے اندر ایسی جذبے پیدا نہیں ہوگے کہ ہم قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ لیں، ہمارے اندر وہ جذبہ موجود نہیں کہ ہم قرآن پاک کو بھی کھول کر دیکھیں۔ ارے کھول کر دیکھو گے کبھی تو تمہیں پتا چلے گا نبی کا کردار کیا ہے، کھول کر دیکھو گے کبھی تو پتا چلے گا نبی کا کردار کیا ہے، کھول کر دیکھو گے کبھی تو پتا چلے گا نبی کا کردار کیا ہے۔ جب دیکھو گے نبی کا چلنا تمہیں یاد آئے گا، جب دیکھو گے نبی کا بولنا تمہیں یاد آئے گا، جب دیکھو گے نبی کا سونا تمہیں یاد آئے گا، قرآن کھولو گے تو نبی کا سبق یاد آئے گا، قرآن کھولو گے نبی کا معجزہ یاد آئے گا، قرآن کھولو گے نبی کا اخلاق، قرآن کھولو گے تو نبی کا اخلاق تمہیں موجود ملے گا۔ لیکن اے غیور مسلمانوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج سے کچھ دن پہلے نہ جانے کتنے ظالموں نے قرآن پاک کو بے حرمتی کرنے کی کوششیں کی ہے۔ میں آپ کو ذہن دینا چاہوں گا، آپ ہسٹری اور دنیا کا مطالعہ کریں، آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے قرآن کے پاروں کو ادھر کر دو، کوئی کہہ رہا ہے قرآن کے اوراق کو ادھر کر دو۔ میں نے مجلس میں یہ اعلان کیا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارا قرآن کریم کی تلاوت اپنی زبان پر رکھ لے، قرآن کریم کے اوراق کو اگر ہم پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتا چلے گا میرے نبی کا چلنا کیسا چلتا ہے، میرے نبی کا بولنا کیسا بولنا ہے، میرے نبی کا سفر معراج کون سا ہے، میرے نبی کا مختار کیا ہے، میرے نبی کا کردار کیا ہے۔ ارے میرے نبی کے مسجد انور کو دیکھو جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں سم تٹھا غنی کر دی گا، میرے موجے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ارے نبی کے گوش مبارک کو دیکھو تو اعلیٰ حضرت ترجمانی کیسے کرتے ہیں، دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ جن کے بھائی اقدس کے بارے میں کہے گا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ چھکی، ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ارے کوئی کائنات کے مالک و مختار ہے، لیکن عالم تصرف ایسا ہے کہ کل جہاں ملک اجوبی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک کہہ دیا کہ اور کوئی غیر کیا ان سے نہا ہو بھلا جب تک خدا ہی چھپا پہ کروڑ۔ سبحان اللہ، ذہن کو قریب کریے، قرآن مقدس کی وہ آیت کریمہ، قرآن یہ کہتا ہے وَضُحَاهَا، اے میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے انور کی قسم۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے انور کی قسم۔ اللہ اکبر۔ جب چہرے کی بات آئی تو چہرے میں لبہ مبارک بھی ہے، چہرہ میں رخسار مبارک بھی ہے، چہرہ میں آئینے مبارک بھی ہے، چہرے میں پیشانی مبارک بھی ہے۔ ارے جب تمام کو لے کر چلو گے، اگر کسی ایک پہلو پہ چلو گے تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن پہلو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن نے کہا اے میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم، اے میرے آقا آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم، اے میرے مولا آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم، اے آقا آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم۔ یہ میں نہیں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جب تک رہے گا ایک مسلمان ہند میں قرآن کو
भारत से निकाला न जाएगा। ज़ैन को हज़रत कुरान की कहता है है मेरे मुस्तफा आपके चेहरे मुबारका की कसम। ज़ैन को करीब करिएगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस जमाने को याद करें जिस जमाने में सहाबा कराम मौजूद है, उस जमाने को याद करें आका नामदार मौजूद है, और उस जमाने को याद करें आका नामदार जलवा अफरोज है, सहाबा कराम का मजमा है, सिद्दीक़ अकबर भी है, फारूक आज़म भी है, उस्मान गनी भी है, मौलाए इक़्तिदार भी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमैर भी है, हज़रत अबू हुरैरा भी है, हज़रत अब्दुल्लाह भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नबी को यहाँ हम सफर होकर एक जगह होकर कहीं से तशरीफ ले जा रहे हैं, आपने पढ़ा ये सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मेरे नबी का चेहरा क्या कमाल का है, देखो मेरे नबी का रुख अनवर क्या कमाल का है। ऐसे में इतने में इब्लीस आया और आने के बाद कहने लगा ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मैंने तुझे सब पसंद मुझसे बोलिए माज़अल्लाह, मुझसे बोलिए माज़अल्लाह। माशाअल्लाह। अबू जहल ने जब कहा ऐ मेरे मुस्तफा हमने आप जैसा बदसूरत कहीं नहीं देखा, नबी ने फरमाया सदक़ता या अबा जहल, तूने सच कहा। इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत जोश मारती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह पिता का अभी को उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या हबीब अल्लाह मेरे अहल आप पे कुर्बान हो जाए, मैंने आप जैसा खूबसूरत कहीं नहीं देखा। नबी ने फरमाया सदक़ता या अबा बकर, अबू बकर तुमने भी सच कहा। सहाबा कराम मुतहय्यर हैं, सहाबा कराम परेशान हैं। अल्लाह अकबर। आखिर ये माजरा क्या? अबू जहल बदसूरत कह रहा है, नबी कह रहे हैं तूने सच कहा, प्यारे से खूबसूरत कह रहे हैं, तूने कहा सच, आपने कहा सच, तूने भी सच कहा। आखिर इसका माजरा क्या है? एक सहाबा खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह पिता का अभी व उम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, इस मसले का हल हमें पता नहीं, आप हमें ये बता दीजिए आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, लेकिन नबी आपने फरमाया अबू जहल आया, आपको बदसूरत कहा, आपने कहा सदक़ता या अबा जहल, या सिद्दीक़ है, आपने कहा सदक़ता या अबा बकर, तूने भी सच कहा, तूने भी सच कहा। आखिर इसका माजरा क्या? नबी ने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम बावकार सुनो, मुझ पे जागदा करने वाले सुनो, मैं दस्ते कुदरत का साइकिल किया हुआ आईना खुदाबंदी हूँ, जो मुझे जिस नियत से देखेगा उसे वैसा ही नजर आऊंगा। और अबू बकर है जब मोहब्बत में देखा उसे खूबसूरत नजर आया, प्यारे और प्यारे सिद्दीक़ ने देखा खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल ने देखा जो बदसूरत था वो बदसूरत ही नजर आया। तो मैं कहता हूँ कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा से। यही तक महदूद नहीं होता, बल्कि एक बात और भी सुन दो, एक बात और भी सुनते चलिए। अबू जहल ने जब ये कह दिया, इन तमाम बातों को एक किनार रखो, और मेरे नबी ने हजरत जिब्रील अमी से ये कहा ऐ जिब्रील अमी क्या तूने मुझसे जैसा हसीन और जमील किसी को देखा है? मैं आपको बताता हूँ हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन के बारगाह में चलो, मैंने अरीज़ा पेश किया ऐ उम्मुल मोमिनीन आप बताइए मेरे नबी का इखलाक क्या है? ऐ उम्मुल मोमिनीन आप बताइए मेरे नबी का किरदार क्या है? ऐ उम्मुल मोमिनीन आप बताइए मेरे नबी का चलना क्या है? ऐ उम्मुल मोमिनीन आप बताइए मेरे नबी का रुख अनवर क्या है? तो एक गवाही ये मिलती है कि मिस्र की औरतें उसने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काट ली, लेकिन याद रखिए अगर मिस्र की औरतें मुस्तफा जाने रहमत के रुख अनवर की एक झलक देख लेती तो अपनी उंगलियां काटने के बजाय अपने कदम को काट कर रख देती। इसीलिए तो शायद ये कहता है कि उसके हुस्न पे कटी इसलिए अंगूठे से कटाते हैं तेरे नाम पे मदाने अरब उसने यूसुफ तमे ईसा जदे पैदादारी आज खुदा हमादारन उतरहादारी। हज़रत जिब्रील अमी से जब ये दो जहां इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील क्या तूने मुझ जैसा हसीन और जमील देखा है? मुझ जैसा खूबसूरत देखा है? मुझ जैसा हुस्न वाला देखा है? मुझ जैसा कमाल वाला देखा है? मुझ जैसा चेहरे की चमक वाला देखा है? हज़रत जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन और ज़मा को मैंने देख लिया, आसमान की बुलंदी को मैंने देख लिया, मशरिक़ को मैंने देख लिया, मग़रिब को मैंने देख लिया, शुमाल को मैंने देखा है, जुनूब को मैंने देखा है, उत्तर को मैंने देखा है, पश्चिम को मैंने देखा है, ऊपर भी मैंने देखा है, नीचे भी मैंने देखा है, तहत सरा को भी मैंने देखा है, अर्श आज़म को भी मैंने देखा है, सिदरतुल मुंतहा को भी मैंने देखा है, जन्नत के बहारों को भी मैंने देखा है, नूर में ज़ुल्मत के महबूब
بھی میں نے دیکھا ہے, ارے کائنات کو بھی میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ, زمین و سما کو دیکھا ہے, مشرق و مغرب کو دیکھا ہے. تو جب یہ تمام باتیں ہو رہی تو اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کہہ دی گا, اعلیٰ حضرت نے کہا, میرے رضا نے کہا, پیارے رضا نے کہا, اچھے رضا نے کہا, ارے یہی کہا یہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقش جہاں نہیں, وہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے کھالے, سبھی چھانے میں چھان ڈالے, تیرے پائے کون پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, نہ گیا نہ کوئی آیا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. جب تمام کے تمام کو دیکھ کر حضرت جبریل امی کے کہنے کے مجبور ہو گئے, جبریل امی نے یہ کہا, بسیار خدا دیتا ہم لیکن تو چیزیں تھی کری یا رسول اللہ, میں نے زمین و سما کو دیکھ لیا, مشرق و مغرب کو دیکھ لیا, اب تک میں کسی ماں نے ایسے بچے کو جنا ہے, انا صبح قیامت تک ایسا کوئی آ سکتا ہے جو آپ کا ثانی مل سکے گا, جو آپ کا ثانی ہو سکے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا, کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اے میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم, اے میرے حبیب آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم. ارے اس نے یوسف پہ کبھی نسبت انگشت سنا سے کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, اس نے یوسف تمہیں عیسیٰ یدے بیضا داری, آچے خدا ہما دارن تو تنہا داری. تو کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے دھواں نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یار زندہ صحبت باقی, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, جشن عید میلاد النبی پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کھڑے ہو جائیے, صلاۃ والسلام.